السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، فیصل مجید اوان آپ سے مخاطب ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو سیریز شروع کی ہے، اس کا دوسرا پروگرام، دوسری نشست میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اس نشست میں بھی ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کی ایک اور کوالٹی، ایک اور خاصیت اور خوبی کا ذکر کریں گے۔ اس ذکر کو سننے کے لیے آپ پہلے یہ دو واقعے سماعت فرمائیں۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، حضرت صدیق اکبر کے پاس تشریف لائی اور آ کر کہا، ابا جان، میں نے رات کو خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے آنگن میں یا میری گود میں 3 چاند آ کر گرے ہیں، اور میں بڑی پریشان ہوں کہ اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ ایک چاند سے تو روشنی مراد ہے، اور باقی 2 چاند سمجھ نہیں آتا اس سے کیا مراد ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحہ توقف کیا اور پھر ارشاد فرمایا کہ بیٹی، اس کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارے گھر میں یا تمہارے حجرے کے اندر یا تمہارے آنگن کے اندر روئے زمین کی 3 بہترین شخصیات دفن ہوں گی۔ کہ تمہارا آنگن جو ہے وہ 3 دنیا کی روئے زمین کی 3 بہترین شخصیات کا مدفن بنے گا۔ اور یہ کہنا تھا، پھر کچھ عرصہ گزرا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی صدیقہ کائنات سے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، آج تمہارے آنگن میں ان 3 چاندوں میں سے سب سے بہترین چاند تمہارے آنگن میں دفن ہوا ہے، اور اس کا مدفن آج جو ہے وہ تمہاری خواب کی تعبیر میں جو پہلا چاند تھا وہ آج تمہارے حجرے کی زینت بنا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو انداز تھا سکھانے کا اپنے صحابہ کرام کو، اور ہمارے لیے ان صحابہ کی زندگیوں سے جو سیکھنے کے اسباق ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات خود سوال کرتے اور بسا اوقات ان کو موقع فراہم کرتے، ایسی سچویشن پیدا کر دیتے، ایسا ماحول کریٹ کرتے کہ جس میں سوال کی آزادی ہو، اور یہ سوال کی قوت جو ہے وہ اپنے شاگردوں کے اندر پیدا کی جائے۔ تو حضور نے کبھی کبھار آپ صحابہ سے پوچھتے کسی نے خواب دیکھا ہے، اور جب جواب نہ ملتا تو آپ خود ارشاد فرماتے، یعنی گفتگو کو آغاز کرتے۔ تو حضور نے فرمایا، میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں کنویں میں سے پانی کا ڈول نکال رہا ہوں، اور جیسے میں پانی نکالتا ہوں کچھ کالی بکریاں میرے قریب آ جاتی ہیں، اور جب میں پانی باہر نکال چکا ہوتا ہوں ان کالی بکریوں کی دیکھا دیکھی ان کے پیچھے پیچھے کچھ سفید بکریوں کا ایک جھنڈ بھی آ رہا ہے، اور آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ وہ سفید بکریاں اتنی کثیر تعداد میں ہو گئی کہ انہوں نے کالی بکریوں کو بھی ڈھانپ لیا۔ کیا تم میں سے کسی کو اس کی تعبیر معلوم ہے؟ اور پھر حضور نے توقف اختیار کیا۔ یہاں اس سے پہلے کہ یہ واقعہ تکمیل کروں، ایک سوال آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، کیا حضور جو صاحب وحی ہیں اور علم کا مرکز ہے، منبع ہیں، کیا ان کے علم میں نہیں ہے کہ وہ خود سوال کر رہے ہیں صحابہ کرام سے؟ ایک تو یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ علم کے سکھانے کا جو انداز ہے وہ افادہ اور استفادہ دونوں ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ کر سوال کی قوت کو پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، اور سوال کرنے کی جو جھجک ہے اس کو بھی دور کرنا چاہ رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا شفیق دل کے مالک تھے، آپ نے اجازت مانگی اور پھر کہا، حضور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں اس کی تعبیر عرض کروں۔ حضور نے اجازت دی تو سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے، یا رسول اللہ، وہ جو ڈول ہے پانی کا وہ دین اسلام ہے، اور جو کالی بکریاں ہیں وہ عرب کے لوگ ہیں، وہ ابتداً آغاز میں آپ کے دست و بازو بنیں گے، اور جو سفید بکریاں بعد میں آئی ہیں وہ عجم کے لوگ ہوں گے، اور عجمی لوگ اتنی کثرت سے اسلام میں آئیں گے کہ انہوں نے گویا کہ عرب کو بھی ڈھانپ لیا ہوگا، یعنی وہ غول کے غول، جیسے سورۃ النصر میں ہے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج کی فوج جو ہے وہ گروپ کے گروپ اس میں داخل ہوں گے۔ تو اس کی تعبیر یہ سمجھ آ رہی ہے کہ عجم جو ہے وہ اسلام کی لپیٹ میں آ جائے گا، بڑی کثرت سے اسلام کو قبول کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کر کہا اپنے باقی صحابہ، اپنے جانثاروں کو، کہ آج سحری کے وقت آنے والے فرشتے یعنی جبریل علیہ السلام نے مجھے اس خواب کی ایگزیکٹلی، مکمل، بالکل یہی تعبیر بتلائی ہے جو صدیق اکبر نے بتائی ہے۔ ان دونوں واقعات سے ایک چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور کوالٹی یہ تھی کہ آپ اس امت کے بہت بڑے معبر تھے، تعبیر بتانے والے تھے۔ جو تعبیر کے فن سے آشنا ہیں وہ لوگ جانتے ہیں تعبیر بتانا کتنا ہی مشکل ہے، کتنے علوم کا جاننا ضروری ہے کہ تب آپ تعبیر بتا سکتے ہیں۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ علم بھی گویا کہ خداوند کی طرف سے عطا کیا گیا تھا۔ اور محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے سب سے بڑے معبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اسی طرح حضرت سمرہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے خواب کی تعبیر کا علم سکھایا گیا، اور مجھے یہ بھی کہا گیا کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعبیر بتلانے کے لیے مقرر کروں۔ یعنی اصلاً تو یہ جو معجزہ تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا، لیکن جتنا وحی کے ذریعے آپ کو بتلایا گیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ بتایا گیا کہ میں صدیق اکبر کو سکھلاؤں بھی اور اس کو تعبیر بتانے کے لیے مقرر بھی کروں۔ یہ الروض الانیق فی فضل صدیق کے اندر یہ روایات موجود ہیں حضرت سمرہ کے حوالے سے۔ ہمارے لیے یہ بھی ایک بڑی جو ہے